یہ جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو منشور تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا الیکشن سے پہلے اس پر عمل کیا جائے، حکومت کی اپنی مشکلات اور اپنے چیلنجز ہیں، تو یہ معاملات کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلم لیگ کا منشور تو تھا کہ پاکستان کو نواز دو، تو منشور جو تھا وہ تو چلنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا۔ اب جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے یا انہوں نے SIFC کے ایجنڈے کو لے کر چلنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے چلنا ہے اور یہ جو حکومت ان کو دی گئی ہے، یہ حکومت انہوں نے عوام کے زور سے نہیں لی، یہ حکومت انہوں نے اپنے وعدوں اور اپنی اس اعتماد پہ لی ہے کہ وہ ہر وہ کام کریں گے جس کے نتیجے میں SIFC کا ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ آپ یاد ہوں گے، میں نے پچھلے 6 مہینے پہلے جب کہا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کا مزاج اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ کسی ڈسپلنڈ ایجنڈے کو لے کے نہیں چل سکتے، لیکن آئندہ جو حکومت آئے گی اس کو SIFC کے ایجنڈے کو لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ملک کے پاس سپیس نہیں۔ لہٰذا اب جو ہے شہباز صاحب کے پاس اس کے علاوہ مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ وہ SIFC کے ایجنڈے کو لے کے چلیں، اور میاں صاحب کو اگر میاں صاحب کے ایجنڈے نے چلنا ہوتا تو وزیر اعظم ہوتے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایجنڈا تو وہ تھا کہ پاکستان کو نواز دو، تو پاکستان کو نوازا تو نہیں گیا۔ لہٰذا اب جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، جس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ 2 وزراء جو ہے وہ اس حکومت کا وہ ہیں، مطلب چلنے کی کنٹینیوٹی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد اور پارلیمنٹ کا کیبنٹ میں موجود کوئی وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں حکومت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو لے کے چلے جس ایجنڈے کے تحت اس حکومت کو بنایا گیا۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب درانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہر اہم مسئلے پر ہر اہم موضوع پر ان سے مشاورت کی جائے۔ اب اگر SIFC والے ایجنڈے کو لے کر شہباز شریف صاحب کو چلنا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت سیاسی پوزیشن کیا رہے گی؟ پھر وہ پارٹی کے ایک علامتی قائد کے طور پر موجود رہیں گے، اور ظاہر ہے پھر حکومتی فیصلوں میں تو کہیں ان کا عمل دخل موجود نہیں رہ پائے گا۔ دیکھیں، ایون جب پچھلی PDM کی حکومت تھی نا، جو 16 مہینے والی تھی، اس کے دوران بھی جو شہباز صاحب کے لوگ تھے، انہیں گلہ یہ تھا کہ باہر سے بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی اور معاشی معاملات کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی، جس کی وجہ سے ان کو ڈلیوری میں پرابلم آئی تھی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب، دیکھیں، انہوں نے کبھی جمہوریت کے لیے یا جمہوری پارٹی بنانے کے لیے یا جمہوری روایات کے لیے تو کام کیا نہیں، انہوں نے صرف اپنے خاندان کے لیے کام کیا۔ انہیں اب اس پہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ان کے خاندان کے 2 افراد جو ہیں وہ اہم حکومتی عہدوں تک پہنچ چکے ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ ان کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ، اور وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد انہیں آرام کرنا چاہیے، لندن میں کریں، یہاں کریں۔ پھر یہ ہے کہ ان کا جو اصل ڈیمانڈ تھی یا جو ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے تمام کیسز ختم کیے جائیں، ان کے بچوں کی کیسز ختم کیے جائیں، ملک کی معیشت بحال ہو یا نہ ہو، ان کی عزت بحال کی جائے، تو وہ سب چیزیں ان کی بحال ہو گئیں۔ تو اب جو ہے انہیں اس چیز کے اوپر سکون پکڑنا چاہیے اور سکون سے زندگی گزارنی۔ صحیح۔ اور درانی صاحب، اگر یہ SIFC کے ایجنڈے کو لے کر شہباز صاحب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کی زیر سرپرستی اس وقت جو حکومت ہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، پھر وہ ظاہر ہے کامیابی کے ساتھ آگے تو بڑھتی رہے گی، چونکہ وہ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہوں گے، تو پھر ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ رہیں گے، شاید کسی کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی حکومت کو بلیک میل بھی نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کا مطلب معاملات خوش اسلوبی سے آگے چلتے رہیں گے اگر شہباز صاحب SIFC والے ٹریک پر چلتے ہیں تو۔ دیکھیں، SIFC کا جو ٹریک ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے حکومت کی ڈلیوری کے اوپر۔ میں نے تو ایک تو بیسک باتیں دیکھیں کہ کچھ اقدامات اب اٹھانے ہیں، یہ بات آپ کو بھی کلیئر رہے اور سب کو کلیئر رہے کہ جو ہے IMF کا جو دی ہوئی امداد ہے، اس کے نتیجے میں مطلب حکومت تو چل سکتی ہے، اس کے نتیجے میں ملک نہیں چل سکتا۔